اتوار کو مرکزی لندن میں اس وقت ایک مظاہرہ پرتشدد ہنگامے کی شکل اختیار کر گیا جب پولیس نے پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب ایک چوراہے کو خالی کرانے کی کوشش کی۔ پولیس نے 23 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ہم پرامن طریقے سے برطانیہ میں ناانصافیوں کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہیں۔ جارج فلوئڈ کے قتل کے بعد یہ معاملہ اب عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ لندن کے ٹرافالگر اسکوائر میں مظاہرین جارج فلوئڈ کا نام لے کر آئی کانٹ بریتھ کے نعرے لگاتے ہوئے امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے۔ لندن کے کچھ اور علاقوں میں جہاں اقلیتی کمیونٹیز آباد ہیں، مظاہرے دیکھے گئے۔ آپ سوچیں کہ پوری دنیا وبا کی لپیٹ میں ہے اور پولیس اب بھی معصوم لوگوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ جب وہ معصوم سیاہ فاموں پر ظلم بند کریں گے تب ہم بھی خاموش ہو جائیں گے۔ ایک وکیل اور سیاسی سرگرم کارکن کہتی ہیں کہ امریکی احتجاج کی گونج برطانیہ میں اس لیے سنائی دیتی ہے کیونکہ وہاں پر اقلیتی کمیونٹیز کو ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے۔ Police brutality exists in the United Kingdom. Racial profiling exists in the United Kingdom. پولیس کی طرف سے ظلم و تشدد برطانیہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ برطانیہ میں نسلی تفریق ایک لمبے عرصے سے موجود ہے، تو سیاہ فام نوجوان سمجھتے ہیں کہ ان کی رنگ کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب موبائل فونز کی وجہ سے زیادہ شواہد سامنے آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے فوری طور پر یہ معلومات دنیا بھر میں پہنچ جاتی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اتوار کو امریکہ میں مظاہروں پر رد عمل کا اظہار کیا۔ ہم امریکہ میں تناؤ کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ ملک متحد ہو۔ دنیا کے کئی دوسرے بڑے شہروں میں بھی جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ جرمنی کے شہر برلن میں دیوار برلن کے بچے کھچے حصوں پر جارج کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی سینکڑوں مظاہرین نے احتجاج کیا اور نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں ہزاروں احتجاجیوں نے امریکی مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں درجنوں مظاہرین نے جارج کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا۔ پاکستان اور بھارت میں لوگ سڑکوں پر تو نہیں نکلے، لیکن مین سٹریم میڈیا پر اس کی کوریج اور سوشل میڈیا پر رد عمل اس صورتحال میں لوگوں کی گہری توجہ کی عکاس ہے۔ It's quite striking that for many on social media in Pakistan, سوشل میڈیا پر جو رد عمل میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ ہمارے مسائل پر زیادہ توجہ دیتے آئے ہیں، مگر آپ کے ملک میں مسائل اپنی جگہ موجود ہیں جو اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ جو کچھ آپ دوسروں کو کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ رد عمل ذرا خود پسندانہ ہے اور امریکہ کی منافقت پر توجہ دلاتا ہے۔ اس میں کچھ سچائی بھی ہے کیونکہ امریکہ دوسرے ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی تو کرتا ہے، مگر اب امریکہ کے اندر ہونے والی خلاف ورزیاں سب کے سامنے آ رہی ہیں۔ and there's something to that critique for sure. ایسے میں جب دنیا بھر میں وائرس کے باعث بندش کی وجہ سے لاکھوں افراد معاشی بدحالی سے دوچار ہیں، امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں تشدد پر مختلف کمیونٹیز غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں۔ ہینری ریجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔